بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی مدد، توفیق اور تائید سے دروس سیرت کا یہ سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا تھا اور اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہوئے، بت پرستی سے روکتے ہوئے توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور پھر اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے کیا کیا منصوبہ بندیاں کی، کیا کیا پلاننگ کی، اس پر کل کے درس میں روشنی ڈالی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مکے کے کافروں نے ہر طرح سے کوشش کی پیارے نبی کو ٹینشن دینے کی، صحابہ کو ٹینشن دینے کی، اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر گزرے۔ ایک قدم انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ انہوں نے پیارے نبی کو فیملی پرابلم دینا چاہا۔ کل ہم نے بتایا کیا کیا اسلوب انہوں نے اپنائے۔ تو ایک حرکت مشرکین کی جانب سے یہ بھی ہوئی، انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف میں ایسے پرابلمز پیدا کر دیے جائیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل میں الجھ کر رہ جائیں، تبلیغ نہ کر سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کیا ہوا، ابو لہب جو اللہ کے نبی کا سگا چچا، ابو لہب نے اسلام سے پہلے ہمارے نبی کی دو بیٹیوں کو اپنی بہو بنایا تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ اسلام سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، بالترتیب ابو لہب نے اپنے دونوں فرزندوں عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ پیارے نبی کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب کی بہو تھیں۔ لیکن جب ابو لہب کی اسلام دشمنی بڑھتی گئی،
تو اس نے پیارے نبی کو فیملی پرابلم دینے کے لیے، آپ کی زندگی میں الجھنیں پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنے بچوں پہ دباؤ ڈالا کہ محمد کی دونوں بچیوں کو طلاق دو۔ بالآخر عتبہ اور عتیبہ نے اپنے باپ کے آگے مجبور ہو کر رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دی، اور ان کی طلاق کے بعد یہ اعزاز عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملا تھا کہ رقیہ اور ام کلثوم یہ دونوں بیک وقت، یعنی یہ دونوں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں، ایک کی وفات کے بعد، ایک کے انتقال کے بعد، دوسری سے جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کیسے کیسے پرابلمس آتے ہیں۔ دیکھیے پتہ چلا شیطان ہمیں تبلیغ سے روکنے کے لیے، دعوت سے روکنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے اور ہماری استقامت میں لغزش پیدا کرنے کے لیے فیملی پرابلمس بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک داعی کو، ایک مبلغ کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے اور ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ حضرات یہ کافی ان کی چالیں تھیں، تدبیریں تھیں، پلاننگ تھیں، منصوبہ بندیاں تھیں۔ جب ان تمام منصوبوں کے باوجود اسلام کا بڑھتا ہوا قافلہ نہیں رک رہا تھا تو بالآخر باطل اپنی روش پہ، پرانی روش پہ اترا۔ یہ بات یاد رکھنا، باطل کی عادت رہی ہے، باطل کا یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ سے، جب وہ حق کا مقابلہ دلیلوں سے نہیں کر سکتا، حق کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا، تو وہ قوت آزمائی پہ اتر آتا ہے۔ سورہ شورى پڑھو، سورہ شورى میں آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے توحید کی ایسی دلائل پیش کی کہ فرعون تلملا اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کسی دلیل کا جواب اس کے پاس نہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کسی دلیل کا توڑ اس کے پاس نہ تھا، پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو کے کیا کہا؟ قوت آزمائی پہ اترا، کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا کہ اے موسیٰ تیری کوئی دلیل میرے پاس نہیں چلے گی، اب اگر تو میرے علاوہ کسی کو معبود سمجھے تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، قید کر ڈالوں گا۔ یہ بات یاد رہے، یہ باطل کا شیوا رہا ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ دلیلوں سے نہیں کر سکتا ہے تو طاقت آزمائی پہ اترا تھا، اور مکے میں بھی یہی ہوا کہ جب ہر طرح سے ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں تو مسلمانوں کو، صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جسمانی اذیتیں دینے پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کے ساتھ مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا، طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ مشق ستم بنے وہ ضعفاء، وہ کمزور لوگ جو غلام تھے، جو لونڈی کی حیثیت سے کسی غیر مسلم آقا کی ملکیت تھے۔ بہت سارے غلام، ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، ابو جہل کے غلام مسلمان ہو گئے۔ امیہ بن خلف جو نبی کا بڑا دشمن ہے، اس کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، امیہ بن خلف کے غلام مسلمان ہو گئے۔ یہ جو کمزور طبقہ غلاموں کا، جن کے آقا کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، سب سے زیادہ ظلم ان پہ ہوا اور سب سے زیادہ مشق ستم ان کو بنایا گیا۔ اور آپ نے کتنے مرتبے سنا ہے، اور آپ نے ان کمزوروں کی مظلومیت کی داستانیں اور واقعات کو کتنے مرتبہ سنا ہے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے جو دشمن رسول امیہ بن خلف کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے تھے، آقا کافر تھا، آقا کہتا تھا کہ اسلام چھوڑو، بلال کسی قیمت اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے کیسے ستایا گیا۔ کبھی تو بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، جس طرح کے جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور اوباشوں اور غنڈوں کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے پھرو۔ مکے کی گرم ریت پہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جانوروں کی طرح سے گھسیٹا گیا۔ کبھی تو ایسا ہوا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے مکے کی گرم ریت پہ لٹا دیا گیا،
اور پتھروں کی موٹی موٹی گرم سلیں ان کے سینے پہ لا کے رکھ دی گئی اور کہا جانے لگا کہ بلال اسلام چھوڑو ورنہ اس طرح سے تکلیف دیتے دیتے تمہاری جان نکال دیں گے۔ قربان جائیے اس استقامت پر کہ مشرکین مکہ کی ساری سازشیں ان کی طاقت جواب دے گئی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ احد اللہ احد ہی کے نعرے لگاتے رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آگے چل کر مکہ فتح ہوا، یہ تو اس وقت مسلمان مکے میں مظلوم ہیں، کافروں کا کنٹرول ہے، مدینہ جانے کے بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسے ہی خانہ کعبہ پہ کنٹرول ہوا آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہے، کہا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ خانہ کعبہ پہ اور مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دی۔ آپ کو معلوم ہے مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد ہی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا سلیکشن کیوں ہوا، جبکہ اللہ کے نبی کے اور بھی غلام تھے اور بھی مؤذن تھے، پیارے نبی کے اور بھی، عبداللہ بن ام مکتوم بھی اذان دیا کرتے تھے، حضرت ابو محذورہ بھی اذان دیا کرتے، مؤذن کئی تھے، لیکن اس وقت بلال حبشی ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد مکے کی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا سلیکشن اور انتخاب اس لیے ہوا تھا کہ پیارے نبی نے گویا یہ میسج دینا چاہا کہ جس وقت مکے میں اللہ اکبر اور اللہ احد کہنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، جس وقت اللہ احد کہنے اور اللہ اکبر کہنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت